آپ نے 2 دن بڑے جمی اور بڑے بیداری کے ساتھ میری خدمت بیانیاں اپنے ذہن کے سپرد کی. مسلسل میں 2 شبوں سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. رب کائنات اپنے حبیب سے خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے. آواز تھوڑی تیز کریں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. حبیب ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو تمہارے اوپر اتار دیا. اور اس کے بعد اللہ نے اس کتاب کی اوصاف، اس کی صفتیں بیان کی کہ وہ کتاب، وہ قرآن جو ہم تم پر اتار رہے ہیں، اس میں ہر کل شے کا واضح بیان موجود ہے. اور فقط یہ بیان نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، یہ بشارت بھی ہے. تو اب پچھلی تقاریر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ قرآن کا ہر حرف ہدایت، آپ نے کلیئر نہیں کی ہوئی ہے، قرآن کا ہر حرف ہدایت، قرآن کی ہر آیت ہدایت، قرآن کا ہر سورہ ہدایت، قرآن کی ہر سطر ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن کی کوئی آیت بھی پڑھیں اس میں ہدایت ہے، کوئی سورہ پڑھیں اس میں ہدایت ہے. ہدی للناس بھی ہے، ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون بھی ہے. یہ قرآن صاحبان ایمان کے لیے بھی ہدایت، یہ قرآن انسانوں کے لیے بھی ہدایت، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت، اور یہ قرآن صاحبان تقویٰ ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے. عزیزوں، مالک کائنات، رب کائنات، پروردگار عالم اس قرآن میں مختلف جگہوں پر، مختلف آیتوں میں اپنا تعارف کراتے ہوئے، کبھی وہ لفظوں کو بیان کرنا ہے قرآن میں جس میں پروردگار نے اپنا تعارف کرایا ہے. مشہور آیتیں ہیں لیکن ظاہر قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب. اب وہ کون سی آیتیں جس میں اللہ نے تعارف کرایا؟ سینکڑوں آیتیں مل جائیں گی آپ کو، چند منتخب آیتیں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ ایک پیغام ہدیہ ہو جائے. مالک کائنات سورہ حمد میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسلمان پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز میں، شروع اللہ کے نام سے. یہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے، رحیم ہے. الحمدللہ، ساری حمد ہے اللہ کے لیے. یہ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، عالمین کا پالنے والا ہے. پھر کہا الرحمن الرحیم، یہ رحمان ہے، یہ رحیم ہے. پھر کیا کہا ہے کہ مالک یوم الدین، اور یہی جو رحمان ہے، یہی جو رحیم ہے، یہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. تو سورہ حمد میں کبھی کہتا ہے اللہ، کبھی کہتا ہے رحمان، کبھی کہتا ہے رحیم، کبھی کہتا ہے رب العالمین، کبھی کہتا ہے مالک یوم الدین. ٹھیک ہے نا؟ اور اب جب میں نے سورہ رحمان کو کھولا تو سورہ رحمان کے شروع میں آیت ملی، اللہ نے اپنا تعارف کرایا، میں کون ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان. رحمان نے انسان تو قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھلا دیا. اس کے بعد کہتا ہے الشمس، اب خدا اپنا تعارف کرا رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان. یہ چاند اور سورج مجھ اللہ کی معین کی ہوئی راہ پر رواں دواں ہے. والنجم والشجر یسجدان. اور سنو، یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یہ درخت، یہ شجر مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. کمال ہو گیا، کیا اس کی ذات ہے. کہتا ہے کہ یہ سورج، یہ چاند میری معین کی ہوئی راہ پر چل رہے ہیں، یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. یہ شجر، یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو اپنا تعارف کرایا تو ستارے کے حوالے سے. اب جب میں نے سورہ واقعہ کھولا ہے نا، سورہ واقعہ قرآن مجید کا مشہور سورہ، اس میں کہتا ہے فلا اقسم، حوالے دے رہا ہوں تاکہ آپ جا کے چیک کریں صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم.
انہو لقرآن کریم، قسم ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی، یہ قرآن بڑا کریم ہے۔ بنا تعارف کرایا کہتا ہے ستارہ مجھے سجدہ کرتا ہے۔ جب اپنی کتاب کا ذکر کیا تو کیا کہتا ہے کہ قسم ہے ستاروں کے چلنے کے راستوں کی کہ یہ قرآن بڑا کرامت والا ہے، یہ قرآن بڑا صاحب کرم ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ تو اپنا تعارف ستارے کے حوالے سے، اپنی کتاب کا تعارف ستارے کے حوالے سے۔ اب جب میں نے پھر قرآن کھولا تو پھر قرآن میں آیت آئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ سب قرآن کے جملے ہیں۔ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا۔ ہمارا محمد نہ کبھی بھٹکا نہ کبھی گمراہ، اور محمد بولتا ہی نہیں مگر وحی الہی سے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے، اپنی کتاب کا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے، اپنے نبی کا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے۔ میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے پالنہار، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے اجود الاجودین، اے افضل الناظرین، اے جار المستجیبین، اے اسماء السامعین، تو نے سب کا تعارف کرایا ستارے کے حوالے سے۔ اب آل محمد کے لیے کیا کرے گا؟ ذکر نہیں کروں گا، سیدہ کے گھر پہ ستارہ اترا۔ شاعری تو نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کو ترجمہ کر رہا ہوں، لیکن آپ کے علی والے ہیں جوش مارتا ہے، جوش مارے گا علی کا ذکر جب آئے گا، اور یہی تو منافق اور مومن کے پہچان ہے۔ رنگ چہرے کا بتاوے گا، ذرا پر چھیڑ دیجئے ادھرے کا رانی بتاوے گا۔ اپنا ذکر کرتا ہے، اپنا اللہ رب کائنات کہتا ہے یہ ستارہ مجھے سجدہ کرتا ہے، میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، ہے نا، یہ ستارہ مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ اپنے نبی کا ذکر کیا تو اس قسم کھائی ستارے کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ۔ جب قرآن مجید کا ذکر کیا تو کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم، نجم کی جمع نجوم، جیسے قید کی جمع قیود، قید کی جمع فیوز، قید کی جمع قیود، ویسے نجم کی جمع نجوم، ہے نا۔ تو اب قسم کھاتا ہے ستارے کی جب کہ وہ ٹوٹ کے چلا، ہمارا محمد کتنا بگڑتا بیٹھا لیکن گمراہ ہوا، تو اپنا ذکر کرتا ہے ستارے کے حوالے سے، مجھے ستارہ سجدہ کرتا ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رب العالمین ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن کا آیت پڑھوں، اب سورہ جمعہ کھولیں اور دیکھیں اللہ نے کیا تعارف کرایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ، بڑی مشہور آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ یہ ملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، بے عیب ہے، عزیز ہے، صاحب غلبہ ہے، حکیم ہے، صاحب حکمت ہے۔ تو اللہ عزیز بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے۔ سورہ ملک میں کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، یہ اللہ وہ ہے جس نے حیات کو پیدا کیا۔ تو کہیں کہتا ہے کہ میں خالق ہوں، کہیں کہتا ہے کہ میں رازق ہوں۔ سورہ جمعہ میں نہیں پڑھا، سورہ جمعہ میں کیا کہتا ہے واللہ خیر الرازقین، میں بہترین رزق دینے والا ہوں۔ تو کتنے نام ہیں اللہ کے جب قرآن نے میں نے بیان کر دیے، آپ ڈھونڈتے رہیں۔ جب شب جمعہ آتی ہے تو دعائیں کمیل پڑھتے ہیں، مستحب ہے شبائے جمعہ شعبان میں پڑھنا، شب جمعہ پڑھنا، دعائیں کمیل پڑھنا مستحب ہے۔ کتنی برکتوں والی دعا ہے، اگر پڑھا جائے دشمن دفع ہو جائے، برکت آ جائے۔ اس کے جملے آپ کے ذہنوں میں تازہ کر رہا ہوں۔ اب یہ قرآن کا جملہ، قرآن میں اللہ نے اپنا تعارف کیسے کرایا؟
بتا دیا ہے نا. اور اب وہ دعائے کمیل جو علی نے تعلیم کی تھی ہے نا, اس میں علی نے بندوں کو اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا. یا سابق کیا جملہ ہے, یا سابق النعم. علی عبد معبود سے بول رہا ہے یا سابق النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے, یا دافع النقم, اے برائیوں کو دور کرنے والے, عذاب کو دور, بلاؤں کو دور کرنے والے, عذاب کو دور کرنے والے, یا سابق النعم یا دافع النقم, یا نور المستوحشین فی الظلم, اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. یہ علی بول رہا ہے, اور علی کو بولنے لگتے یا نور المستوحشین فی الظلم ہے نا, یا سابق النعم یا دافع النقم. تو کتنے نام ہیں قرآن مجید کے اندر, کبھی کہتا ہے رحمان, کبھی کہتا ہے رحیم, کبھی کہتا ہے مالک یوم الدین, کبھی کہتا ہے عزیز, کبھی کہتا ہے حکیم, کبھی کہتا ہے حلیم ہے نا, کبھی کہتا ہے غفار, کبھی کہتا ہے قہار, کبھی کہتا ہے جبار, کبھی کہتا ہے الرازق, کبھی کہتا ہے هو الرزاق. میں رازق بھی ہوں, میں رزاق بھی ہوں. تو اللہ رازق بھی ہے, اللہ رزاق بھی ہے, ارحم الراحمین بھی ہے, اکرم الاکرمین بھی ہے, اجود الاجودین بھی ہے, ابتر الناظمین بھی ہے, اسماء الحسنین بھی ہے, جاہر السجین بھی ہے. لیکن سورہ انعام میں مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ نے عجیب ڈھنگ سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا آخری آیت تک, کہنے لگا سورہ انعام ان اللہ, اللہ تعارف کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں. کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوى, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. میرا پیغام میرا بات کے چاہتا بیٹھا ہوئے, اللہ رحیم, اللہ رحیم, اللہ کا بولو سامنے والے کو, اللہ رحیم, اللہ رحیم, اللہ غفار, اللہ جبار, اللہ قہار, اللہ غفور, اللہ شکور, اللہ حلیم, اللہ رحیم, اللہ ساکن غفار. اور یہاں کہتا ہے ان اللہ, اپنا تعارف کرتے تھے اللہ کون ہے, اللہ کون ہے, ان اللہ فالق الحب والنوى, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے پیٹ میں, زمین کے چوک میں, زمین کے اندر دانے کو پھاڑتا ہوں, دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. تو وہ یہی تو میرا پیغام تھا توحید پرستوں کہ بھائی توحید لامحدود ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں, لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, اور جو مزاج نبوت کا وہی مزاج ولایت کا. تو پوچھو گے نا یہ میں نے کیسے کر دیا, توحید تو وحدہ لا شریک ہے, لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا, جو وہی مزاج نبوت کا, اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے چاند میں شگاف کیا, سہارا لے رہا ہوں آیتوں کا, اور آیتوں کا سہارا لیتے ہوئے آج صاحبہ بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. وہ آپ تعارف کراتا ہے میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب پروردگار نے توحید کا پیغام پہنچایا ہے نا, میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, میں غفار ہوں. سورہ واللیل میں کہتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ, ہدایت کی ساری ذمہ داری اللہ کی ہے. ہادی تو وہ ہے نا, اور وہ بھیج رہا اپنی طرف سے ہادیوں کو ہے نا. اِنَّا عَلَيْنَا الْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ. اور سنو انسانوں, یہ دنیا بھی میرے قبضے میں, یہ آخرت بھی میرے قبضے کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کتابیں بھیجی, اس نے شریعتیں بھیجی, اس نے آسمانی صحیفے نازل کیے, ٹھیک ہے نا.
آپ شریعتیں بھیجی، فقط شریعتیں بھیجی نہیں، شریعتوں کے ساتھ ان کے تبلیغ، ان کے پیغام پہنچانے والوں کو بھی بھیجا، ان کا ہم پیغمبر کہتے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا توحید کا علم بردار بن کے آیا یا نہیں آیا؟ بے شک ہر نبی ہمارا سلام ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارا آپ کا نبی ہے نا، ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی میں اپنے نبی کی شان میں کوئی جملہ کرنے لگا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا امام ہے، بلکہ گفتگو آپ کے ذہن میں ہوگی، سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑا امام ہے، سب سے بڑا نبی ہے، سب سے بڑا رسول ہے، سب سے بڑا لیڈر ہے، سب سے بڑا ہادی ہے۔ اب دین لینا ہے، قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو دے دے وہ لے لو، ایسے کہ وہ ہماری طرف سے آیا ہے، ہدایت ہم کریں گے، لیکن ہم نے رسول کو مجسم ہدایت بنا کر بھیجا، آپ وہ جو دے اسے لے لو۔ تو ہم نے نماز لی کس سے؟ رسول سے۔ بولتے رہے گا میرے ساتھ ساتھ، ہم نے نماز لی رسول سے، نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ مصطلح بچا ہوا ہے، نماز لی رسول سے، حج لیا رسول سے، زکات لی رسول سے، روزہ لیا رسول سے، ٹھیک ہے نا؟ اب نمازی بیٹھے میرے سامنے جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، تو تھکے تو نہیں میرے سننے والے؟ متفق ہو کر اور متفق فریقین کے یہ جملہ اگر ہدیہ ہو جائے تو یہ پیغام کمل ہو جائے گا۔ میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا ہادی ہے، جو وہ دے گا وہ لینا ہے، اسے نماز دے دی ہم نے، ہے نا؟ آپ گھنٹے کے چوکے میں کہہ رہا ہوں، میں آصر رضا چوہری کہہ رہا ہوں، بھائی یہاں بھی نمازی بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، اس علاقے میں اس علاقے میں، اور اس علاقے اس علاقے کی کیا بات ہے؟ سارے شرق و غرب و عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جملہ کہہ رہا ہوں میں نبی کی شان میں، ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال جنوب میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اختتام پہ نبی کو سلام نہ کرے۔ پوری طاقت مجھے بھیج دے تاکہ میں یہ جملہ پڑھا سکوں۔ سارے شک ایک سوال کرنا ہے آپ سے، مجھے سارے مجمع سے ایک سوال کرنا ہے مجھے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا؟ سارے شرق و غرب عالم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر دے، ہے نا؟ آپ اپنے طریقے سے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو السلام علیکم ایھا النبی ہر مسلمان کہتا ہے جب نماز ختم ہونے لگتی ہے تو نبی کو سلام کرتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہوا میں، فضا میں، بھائی کیا فضا میں چلے گئے، فرض کریں فضاؤں میں چلے گئے تو کیا نماز ثابت ہو جائے گی؟ نہیں، حکم یہ ہے کہ وہاں پر زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ آپ بول رہے ہیں نماز ثابت نہیں ہوگی، سفر میں چلے جاؤ قصر ہو جائے گی، لیکن نماز ثابت تو نہیں ہے۔ تو سفر میں ہو یا حضر میں ہو، گھر میں ہو یا فرادہ ہو، جماعت سے ہو یا مسجد میں ہو، مسجد میں ہو یا محراب میں ہو، جہاں کہیں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک وہ پیارے نبی پر سلام نہ کر لے۔ تو میرا سوال ہے سارے مجمع سے باہر تک ادھر کھڑے بیٹھے ہوئے کہ جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت ہے؟ سوال قائم کرنے کا حق رکھتا ہوں میں، لیکن آپ بھی السلام علیکم نبی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی السلام علیکم نبی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی سلام کر رہے ہیں، میں بھی سلام کر رہا ہوں، یہ بھی سلام کر رہے ہیں، وہ بھی سلام کر رہے ہیں، تو ایک سوال تو ذہن میں آئے گا اور مجھے حق ہے پوچھنے کا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے، ہر خشکی سے، تری سے، صحرا سے، ریگستان سے، دریا سے، کوہسار سے، ریگستان سے، میدان سے، پہاڑ سے، فضا میں، ہوا میں، گھر میں، مسجد میں، محراب میں، ہر جگہ سے جب نبی کو سلام ہو رہا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب اگر کوئی صاحب ہے جناب دور سے سلام پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہاں جا کے کرتے ہیں، تو میں ہاتھ جوڑوں گا، میں کہوں گا اگر جناب دور سے پہنچ نہیں رہا ہے تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہنچ نہیں رہا ہے لاہور سے تو پھر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو آپ پھر چکے کو جو کریں گا، میں سوال میرا پھر بھی کام ہے، دیکھو لاکھوں کروڑوں اب تک جا چکے وہاں، وہاں جا چکے ہیں، لاکھوں کروڑ جا چکے اور جائیں گے انشاءاللہ، جاتے رہیں گے، سب کو اللہ توفیق دے، پیغمبر کی زیارت کرنے کی ان کے واسطے کی ہے، لیکن جتنے بھی لاکھوں کروڑ گئے آپ کے جاننے والے، میرے جاننے والے، کسی نے وہاں سے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں حضور پاک سے مل کر آ رہا ہوں۔ کسی نے آگے دعویٰ کیا 5 منٹ میری میٹنگ تھی پیغمبر سے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا
خواب میں دیکھا تھا حضور پاک کو, تو میں نے کہا بھائی خواب میں دیکھنے کے لیے مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے. خواب میں تم خواب میں تو لاہور میں دیکھ لو, خواب میں کراچی میں دیکھ لو, خواب میں پنڈی میں دیکھ لو, خواب میں دیکھنے کے لیے کوئی مدینہ جانا شرط تھوڑی ہے نا. میرا سوال پھر اپنی جگہ پہ قائم ہے, میرا سوال اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ جب ہر جگہ سے نبی پہ سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے مسلمان سے پوچھا کہ کیسا سلام پہنچ نہیں ہے؟ نہیں, مسلمان کا خبردار یہ نہ کہیے گا, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر ہم دور سے بھی سلام کریں تو فیصلہ ہوگا ہے. ہم اگر دور مسلمان کہے گا کہ اگر ہم دور سے بھی سلام کریں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے اور ان کی ڈیوٹی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے, لیکن ان کی ڈیوٹی پر جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے نہ مکان میں ہے, نہ محلے میں ہے, نہ گاؤں میں ہے, نہ شہر میں ہے, نہ ملک میں ہے, نہ سفر میں ہے, نہ حضر میں ہے, نہ فضا میں ہے, نہ ہوا میں ہے, نہ محراب میں ہے, نہ مسلم میں ہے. اس لیے لاکھوں روپے لگا کر مسلمان وہاں جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کے سلام کرے. اب سمجھ میں آیا کہ لاکھوں کا سرمایہ لٹایا جاتا ہے کہ نبی کے در پہ جا کر امتی سلام کرے. امت والوں پہچانو وہ دروازہ کیسا ہوگا جہاں نبی آ کے سلام. یہ بڑا فیصلہ کن چکا ہے میرے اللہ کا. جو تجھے دے دے وہ لے لو, رسول نماز سے نماز لو, رسول حج بتائے حج لے لو, رسول زکات دے دو, ٹھیک ہے نا. اب سنیے گا, اب تو سنیے جو رسول جو دے دے وہ لینا ہے نا. رسول ہے اسلام میں عقیدے کا مرکز. میرا پیارا نبی آمنہ کا لال ابو طالب کا بھتیجا عبداللہ کا بیٹا اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, قرآن کی مشہور آیت, اور آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں. اب دیکھیں اللہ کیسا قصیدہ پڑھ رہا ہے نبی کا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. اللہ کہہ رہا ہے رسول یہ بے وقوف اور احمق لوگ اعتراض کرتے ہیں. کیا اعتراض کرتے ہیں؟ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا, کہ مسلمانوں نے اپنے پہلے قبلے سے منہ کیوں پھیرا. قل ان سے کہہ دو للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کے لیے ہے, مغرب بھی اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ جس کی بھی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر دیتا ہے. اللہ کو جلالا بے وقوف کہتے ہیں, بے وقوف کہتے ہیں. کیا قبلہ کا مطلب صفحہ صفی کی جمع ہے نا, جیسے عقلاء عقیل کی جمع, جیسے قرآن کریم کی جمع ہے نا. صفحہ یعنی بدھو, بے وقوف, احمق ہے نا. یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ قبلہ کا مطلب. اب اللہ کو جلالا گیا, کہتا ہے وما, سنیے گا, وما جعلنا القبلۃ التي, دوسرا بارہ, وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. رسول بے وقوف کہتے ہیں قبلہ کا مطلب. اللہ کہتا ہے وما جعلنا القبلہ, ہم نے قبلے کو بدلوا دیا, اور ہم قبلہ بدلوا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے کلمہ. ہم نے قبلہ بدلوا دیا, اور ہمارے بدلوانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سارے عالم کو بتا دیں کہ کون زبانی کلمہ پڑھتا ہے, کون دل سے تیری پیروی کرتا ہے. اور اب اسی بارے میں آپ کے ذہن آمادہ ہے تو ایک آیت اور ہدیہ کر رہا ہوں اسی بارے میں, اسی سورے میں 2-3 آیتیں چھوڑ کر پھر اللہ نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول ہم تمہارے بار بار, اللہ کہہ رہا ہے قد نرى, ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ کرتے ہو آسمان کی طرف. اب ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا,
मत घबराओ, अब हम किबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। जहां तुम राजी हो जाओगे। पढ़े लिखे सामीन बैठे हुए लाहौर के, जो जहां जहां से आया हुआ है, मैंने तर्जमे में कोई डंडी नहीं मारी, एक बता फिर तर्जमा सुने ताकि फैसला हो जाए। नबी की शान में कोई जुमला अदा करने लगा हूं मैं आज तीसरी मुहर्रम को इस इमाम बारगाह में। फलन वाले जन्नत एक प्रधान करता है, रसूल घबराओ नहीं, हम देख रहे हैं कि तुम अपना चेहरा करते हो आसमान की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हम किबले को मोड़ देंगे। मालिक कहाँ मोड़ देगा? तरज़ाहा, जहां हमारा नबी राजी हो जाएगा। ये जुमला किसने कहा? अल्लाह ने। किससे कहा? नबी पाक से। क्या कहा? तरज़ाहा, तू राजी होगा। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि तू राजी होगा, और नबी ने अली से कहा अमा तरज़ा, अलम क्या तू राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून? वही जुमला है, वही सेट बदला हुआ नहीं है। कुरान में क्या है? तरज़ा, तरज़ा तू राजी होगा। अल्लाह ने कहा, वही लफ्ज़ अली के लिए नबी ने कहा अमा तरज़ा, अली का तू राजी नहीं है हम तकून मिन्नी बेमंज़िलते हारून बिन मूसा, अली का तुम राजी नहीं हो कि मैं अपने ज़माने का, अब मैं देखना चाह रहा हूँ अल्लाह मेरे साथ देखा, अमा तरज़ा अन तकून मिन्नी बेमंज़िलते हारून बिन मूसा, अली का तुम राजी नहीं हो कि मैं अपने ज़माने का मूसा, तुम अपने दौर के हारून, मैं अपने ज़माने का मूसा, तुम अपने दौर का हारून। अली अमा तरज़ा, क्या तू राजी नहीं है? इस जुमले की गहराई तक अगर चलना है तो मेरा साथ देना। आदम नबी है, आदम पे मेरा सलाम, लेकिन आदम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। नूह नबी है, नूह पे मेरा सलाम, लेकिन नूह की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम खलील है, लेकिन इब्राहिम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यानी मूसा चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, ईसा चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, खिज़र की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, यूनुस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, याकूब की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इदरीस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, यूनुस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, सुलेमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, दाऊद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, नबिया चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, ज़करिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औलिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औसिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, मुरसलीन की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो। ज़मीन चाहती है कि अल्लाह राजी हो, आसमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, सितारे चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, मुफ्ती चाहता है कि अल्लाह राजी हो, आलिम की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, मौलवी चाहता है कि अल्लाह राजी हो, मुजतहिद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, और सवाल अंबिया की तमन्ना कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए। और मेरा प्यारा मोहम्मद आमना का लाल फखरे अंबिया वला सौफा योगी का रब होता था, अभी हम तुम्हें इतना अदा करेंगे कि तुम हमसे राजी हो जाओगे। अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो, मोहम्मद चाहता है क्या बात है? नजफ की चौखट पे सलाम करना है। कुल्ले ईमान, कुल्ले कुरान, अगर नबी खतरे में हो, अली बचाए। बेशक बेशक।
आपका चेहरा, आपका मूड, आपकी तबीयत, आपकी जवानी तबाह देख कर माइक को जरा सही रखे, पीछा नहीं रहा, जरा मेरा साथ देते रहे, वक्त बड़ा कम होता है, बस माइक को बिल्कुल सही रखे ताकि कहीं दाएं बाएं जिसमें तो नहीं पाए, है ना। अब मैंने मजलिस पढ़ दी है, मुझे आगे बैठ के पढ़नी, कल कुछ मैं करूंगा, है ना। कुरान की कुछ आयतों के हवाले हैं, कम देने अपने ज़हन में थे मेरे, लेकिन मैंने समझा कि अभी वक्त इतना रह गया, मुसलसल दूसरे पेपर पे जाना है इंशाल्लाह। लेकिन एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है, ये चेहरे खिल रहे थे अली वालों के, मैं अली वालों के सामने बैठा हुआ मिंबर पर आयतें पढ़ रहा था, है ना। मैंने तहवील क़िबला की आयत पढ़ी, मैंने सूरह नहल की आयत पढ़ी, लेकिन यकीन जाने मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो बस अली के चाहने वालों को शराब पे होटल में पिला रहा था। हम खुश नसीब हैं कि हुसैन का नाम लेकर मातम कर रहे हैं, हुसैन का नाम लेकर रो रहे हैं। वो हुसैन दुनिया छोड़ रहा था तो उसकी ज़बान पर रावी ने जुमला सुना, इन काना दीनो मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली या सुयूफ़ खुज़ीनी। अगर नाना का दीन मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता तो आओ तलवारों मुझे तोड़ दो। रोने के दिन है, मातम के दिन है। 8 ज़िलहिज को जब हुसैन ने मक्का छोड़ा है ना, मदीने से मक्का गए थे, तो उस वक्त हुसैन के ज़बान में यही जुमला था। और जब 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुँचे तो कहने लगे, मेरा नाना का दिन अगर मेरे कत्ल के बगैर नहीं बचता तो आओ मुझे करार कर। हुसैन का काफिला जा रहा है, रवा दवा है, मंजिल की तरफ जा रहा है। एक मंजिल पर हुसैन के सवारी के जानवर ने आगे बढ़ने से इनकार किया। लोगों ने लगाम से खींचा, पेड़ लगाई, लेकिन घोड़े ने आगे बढ़ने से इनकार किया। एक मरतबा मेरे मौला ने दाहिने बाएं देखा, मुस्तरद मक्तल के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ, दूर एक बस्ती नजर आई, दूर एक गाँव नजर आया। कहा, अब्बास जरा बस्ती वालों को तो बुला कर लाओ। बस्ती वाले आए, कहा, बस्ती वालों ये बताओ कि इस जगह का नाम क्या है। किसी ने कहा, युकानुल मारिया, हमारा इस जगह का नाम मारिया है, इसे मारिया कहते हैं, यानी कि कोई और नाम भी है। कोई दूसरा बोला, युकानुल गाज़रिया, मौला इसका नाम, इस जगह का नाम गाज़रिया है। पूछने लगे कि कोई और नाम भी है। कोई बूढ़ा बोला, युकानुल नैनवा, मौला इस बस्ती का नाम एक नैनवा भी है। पूछा कि क्या कोई और नाम भी है, तो कोई इंतहाई बूढ़ा पीछे से पुकारा, युकानुल करबला। इस बस्ती का एक नाम करबला है। बस ये सुनना था, कहने लगे, हाज़िही अर्ज़ो करबन बबला, खुदा की कसम ये कर्ब और इब्तिला की ज़मीन है। हुसैन बोल रहे हैं, हा होना महत तो रिहाना, यहाँ हमारी सवारियाँ ठहरा दी जाएंगी। वह हा होना तुस्फत दिमा होना, इस ज़मीन पर हमारा खून बहा दिया जाएगा। वह हा होना तुस्फत अतफाल होना, इस ज़मीन पर हमारे बच्चे ज़बह कर दिए जाएंगे। इस ज़मीन पर हमारी औरतों के सरों से चादरें छीन ली जाएंगी। भैया आवाज़ ठहरने का बंदोबस्त करो। नाके आए, नाके बैठाए गए, एक खेमा लगा। शहजाद मख्तर कहता है, शहजादी ज़ैनब सकीना को गोद में लिए हुए मख्तर खेमे में दाखिल हुए। फिज़ा कनीज़ है वो साथ में थी। फिज़ा कहती है, अभी सामाने सफर खुला नहीं था, शहजादी ज़मीन पर बैठ गई। जैसे ही शहजादी ज़मीन पर बैठी, मख्तर सुनने के बैठे हुए, एक मरतबा ज़र्द गुबार उड़ा, गर्द उड़ी और शहजादी सकीना के बारे पर आई। शहजादी ने गौर से बच्ची को देखा और कहा, फिज़ा जरा हुसैन को तो बुला कर लो।
अब इस जमीन पर रहना हुसैन का मुकाबला बन चुका है। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। रोज़ में शर्म न करना, ये वो दिन है जिनकी याद बनाने हमारी माँ ने हमें पैदा किया है। अब इस जमीन पर रहना हमारा मुकद्दर है। ये कह के खैमे से बाहर आए। अब्बास आवाज़ दी, अब्बास जरा बनी असद के जमींदारों को बुलाओ। बनी असद के जमींदार आए, जिम्मेदार आए, कहा हम तुमसे, ये जमीन तुम्हारी, हम तुमसे ये जमीन खरीदना चाहते हैं। सुनेंगे जुमला बनी असद के जमींदारों का मौला हम सदियों से यहाँ पर आबाद चले आ रहे हैं, सदियों से, और हम अपने बाप दादाओं से ये सुनते आ रहे हैं कि ये ज़मीन इतनी मनहूस है कि किसी नबी और वसी को रास नहीं आती। तो हम हाजिर हैं कि ये ज़मीन आपको दे दें, लेकिन हमारी राय और हमारा मशवरा नहीं है कि आप इसे कबूल करें। कहने लगे अब इस ज़मीन पर रहना हुसैन का मुकद्दर है। 60,000 दिरहम में 4 मील का इलाका खरीदा। सुना है जो शहर करबला के नाम से मौजूद है। हम सबको मौला करबला की ज़रा नस्ल करें। जब खरीद और फरोख्त का कागज़ मुकम्मल कर लिया तो वो कागज़ मेरे मौला ने बनी असद के हाथ पे रख दिया। कहा बनी असद के लोगों, हमने तुमसे ये ज़मीन खरीदी, अब हम तुम्हें इसे हिबा करते हैं, इसे ले जाओ। 3 शर्तों पर ये ज़मीन तुम्हारे पास रहेगी। पहली शर्त ये कि जब हम मर जाएं तो आकर हमें ज़मीन में दफन कर देना। दूसरी शर्त ये कि अगर हमारा कोई ज़ायर हमारी कब्र का पता पूछना आ जाए तो उसे हमारी कब्र का निशान बताना, उसे 3 दिन अपना मेहमान रखना। और एक शर्त ये कि इस ज़मीन पर कभी ज़राअत न करना। हुसैन की वसीयत ये थी बनी असद के लोगों से कि हमें दफन कर देना। बनी असद के लोगों ने वादा किया कि अशकिया के जाने के बाद हम आपको दफन कर देंगे। जब बनी असद के मर्द जा रहे थे ना तो पुकार के कहने लगे बनी असद के मर्दों अपनी औरतों को तो भेजो। बनी असद की औरतें जमा हुई। जब बनी असद की औरतों ने हुसैन को घेर लिया तो कहा बनी असद की बीवी हूँ, मैं तुम्हारी फातिमा का बेटा हूँ, मैं तुम्हारी ज़ैनब का भाई हूँ। अगर तुम्हारे मर्द हमें दफन ना कर सके तो पानी भरने के बहाने से आना और हमें मिट्टी में छुपा लेना। बनी असद की बीवियों ने वादा किया। जब जाने लगी तो कहा जरा अपने बच्चों को तो भेजो। छोटे छोटे बच्चे बनी असद के जमा हुए। कह लगे बनी असद के बच्चों, मैं तुम्हारे रसूल का बच्चा हूँ, अगर तुम्हारे बड़े हमें दफन ना कर सके तो खेलते हुए आना और एक एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर हमारे लाशों में डाल देना। हुसैन शहीद हो गए, करबला का वाक़या हो गया। तुम रो रहे हो ना, तुम रो रहे हो, लेकिन आखिर तुमने सुना जब रुका हुआ काफिला कैदियों का बाज़ारे कूफा में दाखिल हुआ तो मख्तर कहता है कि शहीदों के सर नोके नेज़ा पर थे। दिल पे हाथ रख के जुमला सुनना, रोना आए तो सर झुका लेना। ये आखिरी जुमला सुनना, शहीदों के सर नोके नेज़ा पर थे और काफिला बाजार में कूफे के दाखिल हो रहा था। कुछ लड़के थे कूफे के, जवान थे, है ना, जो देख रहे थे खड़े हुए। इस जुमले की कदर करना, सर शोहदा के नोके नेज़ा पर है। कुछ लड़के हैं, जवान हैं, जो देख रहे हैं उस मंजर को, उस सूरत-ए-हाल को, उस सूरत-ए-हाल को। कि मख्तर कहता है इतने में इन लड़कों में से एक लड़का आगे बढ़ा और उसने नेज़ा बरदार को रोकना चाहा, रोका, कहा जा। लड़का निकला और निकल के उसने एक नेज़ा बरदार को रोका, कहा जा, रुक गया, रुका। कहा ये किसका सर है? लड़का पूछने किसका सर है? कहा तुमसे मतलब। उसने रोका नेज़ा बरदार को और पूछा कि किसका सर है? कहा पहले तुमसे मतलब। कहा मुझसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है किसका? मुझसे पूछ रहा है क्या मतलब? अरे मेरा बाबा हबीब करबला में हुसैन की